من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ تقوی کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت ہرگز برائی پر نہ آئے، بلکہ مرتے دم تک دین پر اور فرما برداری پر قائم رہنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں، جسے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر جیسے ہی پہلا پارہ شروع کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک تو کیا، ریب کی بھی کوئی گنجائش نہیں، مگر اس کتاب سے نفع وہی اٹھائے گا جس کے اندر تقوی ہوگا، ہدی للمتقین، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تقوی والوں کی صفات کو بیان فرماتا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، کہ وہ ایمان لا کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ تقوی والوں کی نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، اپنی جان کو بھی اطاعت پر لگاتے ہیں، اپنے مال کو بھی اطاعت پر لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مال اللہ کی نعمت ہے، اسی کے خزانوں سے ملتا ہے۔ اللہ ایک طرف یہ نعمت دیتا ہے، دوسری طرف ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بڑا نادان ہوتا ہے وہ شخص جو دکان اور آفس کو اپنا گھر سمجھ لے۔ دفتر اور دکان میں انسان اس لیے جاتا ہے کہ اس کے نفع کو گھر لے کر آئے۔ وہ بڑا احمق اور پاگل ہے جو گھر سے ہی غافل ہو جائے۔ دنیا کی مثال آفس اور دکان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا اسے پہن لیا، یا وہ مال ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ جو مال دکان پر رہ گیا وہ ہمارا مال نہیں ہوتا، وہ ہمارے وارثین کا ہوتا ہے، اور جو مال اللہ کی راہ میں لگا دیا جاتا ہے وہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے لیے ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت اصحاب صفہ میں تقسیم کر دیا، صرف ایک دستی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
پوچھا اس بکری میں کیا بچا؟ عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس دستی کے۔ فرمایا عائشہ سب کچھ بچ گیا سوائے اس دستی کے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت کو سمجھایا کہ جو کچھ ہم نے کھا لیا وہ کنزیوم ہو گیا، ختم ہو گیا، بچتا وہی ہے جسے اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں 82 سے زیادہ جگہ مال کے خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ کھیتی میں ہم جتنا زیادہ کاشت کریں گے اتنی زیادہ فصل اگلے گی۔ فصل کے اگنے کے لیے کھیتی کی کاشت زیادہ کرنی ہوتی کہ اللہ کے راستے میں ہم جتنا خرچ کریں گے آخرت میں اتنا ہی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا الی آخرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ اسے بڑھا کر واپس کرے۔ اور کیسا بڑھائے کہ تم اللہ کو قطرہ دو گے وہ اللہ تمہیں سمندروں کے برابر واپس کرے گا۔ اللہ آگے کہتا ہے واللہ یقبض ویبسط، کہ تنگی اور فراوانی تو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ایک امتحان ہے، اس سے مت گھبرانا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اپنے گھر جنت میں آؤ گے نا تو ہمارے خزانوں کو کھلا پاؤ گے، ایسے خزانوں کو جو نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا نہ تمہارے کانوں نے اسے سنا ہوگا اور نہ تم دنیا میں اس کو سوچ پاتے ہو۔ ایک صحابی ہیں ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک انصاری صحابی نے آ کر خبر دی کہ آج ایک بڑی عجیب آیت اتری ہے، منزل لذی والی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو۔ یہ بھاگے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں اعلیٰ ترین جنت عطا فرمائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ فرمایا وعدہ۔ عرض کیا میری بیوی کی جنت کا؟ فرمایا اس کا بھی وعدہ۔ عرض کیا میرے بچوں کی جنت کا بھی وعدہ فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحدہ کچھ زیادہ ہی نہیں مانگتے جا رہے ہو؟ اچھا جاؤ تمہارے بچوں کے لیے بھی یہ وعدہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایسے 2 باغ ہیں، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باغ صدقہ کر دو اور ایک اپنی بیوی بچوں کے لیے رہنے دو۔ یہ بھاگے بھاگے گھر آئے، باغ کے باہر ہی سے آواز لگائی ام دحدہ باہر آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا اور اس کے بدلے میں مجھے تمہیں اور ہمارے بچوں کی جنت پکی ہو گئی ہے۔ وہ بھی صحابیہ تھیں، فوراً اپنا سامان سمیٹا اور باہر آ کر فرمانے لگیں ابو دحدہ آج سے اچھا سودا تو تم نے پہلے اتنا بڑا کیا ہی نہیں۔ ہمیں گن گن کر رکھنے کا شوق تو ہے، آج اللہ کے نام پر لگانے کا شوق نہیں۔ اللہ کے نام پر لگانا یہ متقی کی پہچان ہے۔ میرے دوستو سب سے پہلا کام بخل سے نکلنا ہے کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے سے بندہ بخل سے نکلتا ہے اور آگے جتنا خرچ کرتا جاتا ہے اتنا سخاوت کے دروازوں میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ بخیل شیطان کا دوست ہوتا ہے
بخیل کو اللہ کبھی اپنا دوست نہیں بناتا اور سخی سے اپنی دوستی کبھی نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اللہ نے مجھے سخی بنایا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی آندھی کی طرح تیز ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا اپنے اسلام کو سخاوت اور حیا سے خوبصورت بناؤ۔ سخاوت کی بات انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ آج اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جن کو رزق کی فراوانی دی ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، میں ان کی منت کرنا چاہتا ہوں کہ آڈٹ کر کے، حساب کر کے، علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ ادا فرمائیں، ورنہ یہ مال قیامت میں سانپ بن کر ڈسے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کر لیا، اس کا مال، اس کے مال سے شر چلا جاتا ہے۔ دینے والے کے مال کو اللہ بڑھا دیتا ہے، یا پھر نظروں میں تو نہیں بڑھتا لیکن اس کی برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، یا تو اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے یا پھر نعمت کی شکل تو باقی رکھتا ہے لیکن اس کے اندر کی برکت کو نکال لیتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو زندگی کے گزارنے کا انداز ہی بدل جائے۔ مال تو نعمت تھا، مال تو نعمت تھی، اللہ کا فضل تھا، سوچ بدلی تو خاندانوں کے توڑنے کا باعث بن گیا۔ جا کر دیکھو عدالت میں بھائی سے بھائی لڑ رہا ہے، بھائی بہن کی وراثت کو مار رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثتوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، مال کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھو۔ جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، موت اس کے لیے تحفہ بن کر آتی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اچھی کمائی کے بعد جب گھر جاؤ تو خوشی ہوتی ہے، اور سب کچھ یہیں لگا دیا اور دکان ہی پر لگا دیا تو ہمیشہ کے گھر کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ایسا شخص موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ اپنے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کریں، مشکلات میں پڑے ہوئے انسانوں کی مشکلات کو اس سے دور کریں، اس کے ذریعے بیماروں کی دواؤں کا انتظام کریں۔ دین جن شکلوں سے پھیلتا ہے، ان شکلوں میں مال لگا کر دین کی اور علم کی نصرت کریں۔ بیج کو زیادہ بھی بونا ہے اور بیج اچھا بھی بونا ہے کہ خرچ کرنے میں اخلاص، کہ جتنا اخلاص ہوگا اس قدر برکت ظاہر ہوگی اور اس کا نفع عام اور تام ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ اس کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔